وہ خود سے ہی جنگ لڑتا، مومن کو آزاد کر کے خود ریلیکس ہوتا، گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر موڑ دی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اپنے غصے کے ٹھنڈے ہوتے ہی اسے اب ڈونا کی فکر ستانے لگی تھی کہ اس نے اسے بہت بری طرح سے گھائل کر دیا ہے، اور یہ بھی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ جو بھی تھا، اپنی جگہ پر رہ کر اپنی سوچ کے مطابق اس نے اس کی بہن کا اچھا سوچا ہوگا، اور یہ بھی اس نے شاید کبھی فہد کی آنکھوں میں ہائثم کے لیے محبت دیکھی ہوگی جو اسے نظر نہیں آئی۔ اور ڈونا کو یہ تھوڑی پتہ تھا کہ ہائثم میرا دشمن ہے۔ بہت غلط کر چکے ہو تم ارسم، اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے غصے سے کہا۔ پھر ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ ایمرجنسی کی طرف بھاگا تھا۔ جب بھی اس نے فہا اور ایہاب کو کھڑی دیکھا تھا ایک نرس کے پاس جو اسے بلڈ کا کہہ رہی تھی۔ اب ایہاب بھائی بلڈ کا تو ارینج ہی نہیں ہو سکا کہیں سے، اور یہ والی بلڈ کی فارم بھی تو اتنی ریئر ہے، کیسے ڈھونڈیں گے اب ہم؟ فہا نے لاچارگی سے کہا۔ میں ارسم سے بات کرتا ہوں، اس کا بلڈ گروپ سیم ہے تو۔ نہیں ایہاب بھائی، جو زخم دیتے ہیں ان سے مرہم کی توقع نہیں رکھی جاتی۔ میں ایک نظر ڈونا کو دیکھ لوں، اس کے بعد ہم ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، شاید وہ خود ارینج کروا دیں کسی سے، کہتے وہ ایمرجنسی روم کی طرف بڑھی تھی جہاں ڈونا پٹیوں میں جکڑا لیٹا ہوا تھا، مگر اس کے ساتھ والے بیڈ پر ارسم کو لیٹا دیکھ کر اور اس کے ہاتھ میں لگی نیڈل سے بلڈ ڈونا کے جسم میں منتقل ہوتا دیکھ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہی نہیں، پیچھے سے آتے ایہاب کے قدم بھی وہیں جم گئے تھے، ارسم کو دیکھ کر آگے بڑھنے سے انکاری ہوئے تھے۔ وہ میں آپ کو بتانا بھول گئی، آپ کے جاتے ہی ڈونر کا انتظام ہو گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پیشنٹ کے بھائی ہیں اور بلڈ دیں گے۔ آپ نے ان سے پھر یہ نہیں پوچھا کہ کوئی اپنے بھائی کو موت کے دانے پر چھوڑ کر اس کی زندگی واپس کیسے کھین سکتا ہے؟ اس نے نفرت سے ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جب ہی ایہاب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے مزید کچھ بولنے سے منع کیا تھا۔ سر آپ ایک دم سے اٹھیے گا مت اور فریش جوس کا استعمال کیجیے گا، شاید بلڈ کی ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ جب بھی نرس نے ارسم کے ہاتھ سے نیڈل نکال کر کاٹن رکھتے ہوئے کہا تھا، وہ نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ارسم نے اٹھنا چاہا تھا جب ہی زوردار چکر آتے لڑکھڑا کر بیڈ پر گرا تھا۔ ارسم ایہاب ایک سیکنڈ میں اس تک پہنچا تھا، جبکہ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اب دوبارہ سے خود کو سنبھالتا لڑکھڑاتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ارسم دیکھو تمہاری کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، ریسٹ کر لو کچھ دیر پلیز، ایہاب نے اس کے پیچھے چلتے کہا، اور وہ بری طرح پریشان ہو رہا تھا اس کے ڈگمگاتے قدموں سے، مگر تب بھی ارسم مڑا تھا، ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا تھا، چہرے پر سخت تاثرات لیے اور خود لڑکھڑاتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ ایہاب بھرائی آنکھوں سے اس کے چہرے پر جو چٹانوں جیسی سختی، وحشت اور درد دیکھ کر دہلا تھا۔ وہ اور ارحم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آج وہ پرپل، یلو اور گرین امتزاج کے بھاری گھیرے دار فراک میں ملبوس تھی۔ لائٹ نیچرل میک اپ کے ساتھ اس کی آنکھیں بار بار چھلک رہی تھیں۔ ایک ہی خیال بار بار اس کے دل کو جھنجھوڑ رہا تھا کہ کہیں ڈونا کو کچھ ہو نہ جائے اور کہیں ارسم اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس ہلے گلے سے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ چلتا میوزک اسے تیش دلا رہا تھا، اس کے دل کی دنیا اتھل پتھل ہوئی تھی، دل گھبرا رہا تھا، اور پھر بھی اپنے خاندان کی عزت کی خاطر وہ اتنے پھپولے دل میں لیے بیٹھی تھی، اور سامنے کھڑی اپنی ماں پر اسے رشک آ رہا تھا جس کی حالت اس سے مختلف نہ تھی، مگر پھر بھی وہ ایک چٹان بنی سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، کسی کو ارسم کی غیر موجودگی کی صفائیاں پیش کر رہی تھی تو کسی کو فہا کی غیر موجودگی کی۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے، دل میں پریشانی کے طوفان لیے، وہ اب سب سے ہنس کر مل رہی تھی۔ چلو چلو، جب تک فہا اور ارسم نہیں آتے تب تک ارحم اور ایشو کا کپل ڈانس ہو جائے، وہاں موجود ارحم کی کزن نے کہا اور زبردستی دونوں کو اٹھایا تھا۔ اسٹیج پر لائٹس مدھم ہوئی تھی، ایک اسپاٹ لائٹ نے دونوں پر فوکس کیا تھا۔ تو ہیر میری، تم جسم میرا، میں رانجھا ہوں لباس تیرا، آئیو قریب تو چھو لوں میں تیری روح، بن تیرے میں ہوں بے نشاں۔ وہ اس کا ہاتھ تھا میں گول گول گھما رہا تھا، لاسٹ لیرکس پر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں ہمارے؟ اتنے قیمتی لمحات بھی تم نے آنسو کی نظر کرنے ہیں؟ اس کے کان کے قریب لب کلاتے کمر میں ہاتھ ڈالے سرگوشی نما لہجے میں کہا تھا، ارحم نے جب سے آئی تھی تب سے بے آواز آنسو سے روئے جا رہی تھی وہ۔ یہ ٹھیک ہے، شاید وہ اپنوں سے بچھڑنے پر رو رہی تھی، شاید گھر چھوڑنے پر، ہر لڑکی ایسے ہی روتی ہے، مگر اب اسے چڑ ہونے لگی تھی اس کے آنسو سے۔ اس نے کب منع کرنا تھا اسے اس کے اپنوں سے ملنے سے؟
ان دونوں کے رشتے میں موجود رنجشیں اپنی جگہ، مگر وہ اتنا ظالم تو نہیں تھا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، اشال اب رونے لگی تھی، لرزنے لگی تھی۔ خدا کا خوف کرو ایشو، سب کیا سوچیں گے؟ کیوں سب کو بتانا ہے تم نے کہ ہم میں کچھ رنجشیں ہیں؟ رونا بند کرو۔ اس کے لرزتے جسم کو دیکھتے، تیزی سے گانے کی دھن پر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے، اونچا کرتے، تیزی سے گھماتے، اس کے انداز میں کہا تھا کہ اگر اس کا رونا سب نے دیکھ لیا تو اس کی کتنی سب کی ہوگی اس کے اس بری طرح رونے سے۔ اور ہم پلیز مجھے یہاں سے دور لے جاؤ، پلیز مجھے یہاں نہیں رکنا، اس میوزک کو بند کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ وہ ہچکیوں سے روتے اس کی کمر کے پیچھے دونوں ہاتھوں کو باندھے اس کے سینے کے ساتھ لگی التجا کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ارحم ایک دم پریشان ہوا تھا، بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے ڈی جے کو میوزک روکنے کا کہا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال نرمی سے اسٹیج سے اتار کر نیچے لایا تھا۔ کیا ہوا ایشو، تم ٹھیک ہو؟ مسز طارق نے پاس آتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی آنٹی میں ٹھیک ہوں، بس مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو کچھ دیر برائڈل روم میں بیٹھ جاؤں؟ ایشو ہم ڈاکٹر کے پاس؟ مسز رندھاوا نے پوچھا۔ نہیں ماما میں ٹھیک ہوں، بس کچھ دیر۔ آنٹی ماما پریشان مت ہوں، میں لے کر جاتا ہوں اسے، ارحم نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اس کا ہاتھ ہمیں برائڈل روم کی طرف بڑھا تھا۔ روم میں لا کر اس نے نرمی سے اسے صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ کیا بات ہے ایشو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ کیوں اتنا پریشان ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ بھی نہیں ٹھیک نہیں ہے، ہم سب بگڑ گیا، تباہ ہو گیا، سب کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی، سب پریشان ہیں اور ہم یہاں اپنی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے گجرے نوچ کر پھینکے تھے۔ کیا مطلب ایشو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ ارسم فہا آپ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کہاں ہیں وہ؟ کس کی زندگیاں داؤ پر ہیں؟ پلیز کچھ تو بتاؤ۔ ارحم نے اس کے ہاتھ اس کے سر سے پیچھے ہٹاتے، اس کے دونوں بازو کو مضبوطی سے پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ڈونا کو کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ مر گیا تو؟ نہیں، اس نے خوف سے کہتے ارحم کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ ایشو ڈونا کو کیا ہوا ہے؟ کس نے مارا ہے اس کو؟ پلیز ریلیکس ہو کر بتاؤ مجھے۔ اسے خود میں بھیجتے، نرمی سے اس کی کمر سے ہلاتے، اس کا خوف ڈائل کرتے پوچھا تھا اس نے۔ جانتا تو وہ بہت بری طرح سے ڈری ہوئی ہے اور اس وقت اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی، اس لیے پہلے اس نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ گھبراہٹ اور اس کا خوف کم ہو سکے۔ ارسم نے ڈونا کو بری طرح مارا۔ فہا اور ہائثم کا نکاح، ایشال نے روتے ہوئے پوری بات بتائی تھی ارحم کو۔ کیا اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں؟ اس نے ایشال کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ بات یہ نہیں ہے ہم، بات یہ تھی کہ اگر ماما میری اور تمہاری مہندی پوسٹ پون کر دیتی تو ہائثم کے گھر والوں کو بھی بتانا پڑتا، تو ان کو ہم کیا وجہ بتاتے کہ ارسم کی خود ساختہ دشمنی کی وجہ سے یہ سب؟ تو کیا ارسم زوشی سے محبت نہیں کرتا اور یہ شادی سے بدلہ ہے اور کچھ نہیں؟ اس کو اپنے دہرائے گئے لفظ عجیب لگے تھے کیونکہ ارسم سے اس بات کی توقع فی الحال اس کو نہیں تھی۔ نہیں ہم وہ یہ سب کچھ بس بدلی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، جبکہ میں جانتی ہوں کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ زوشی سے محبت نہیں کرتے نا، ان کی زبان ان کا ساتھ دے رہی تھی اور نہ ہی ان کا دل۔ پلیز ہاں تم پلیز سب ٹھیک کر دو، تم جو کہو گے میں کروں گی، کبھی شک نہیں کروں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ بس کدو یہ سب مت کرو، میں پوری کوشش کرتا ہوں پتہ چلا سکوں آخر ماجرا کیا ہے پورا، اور پلیز نیکسٹ ٹائم ایسے میرے سامنے ہاتھ مت جوڑنا کبھی، بہت قیمتی موتی ہو تم میرے لیے، اور مجھے تمہارا یہ رونا گڑ گڑانا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس نے اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہاں سچ میں سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونا ٹھیک ہو جائے گا، وہاں کی محبت اسے مل جائے گی، ارسم گھر آ جائے گا، ایک امید لی اس دل میں اس نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا گدو، بس اب رونا نہیں، میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے آنسوں کو انگوٹھے سے صاف کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا اس نے، اور پھر باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ تھینک یو ہم، اس کو باہر کی طرف بڑھتے دیکھ اس نے کہا تھا، خیال رکھنا اپنا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر فلائنگ کس اس کی طرف اچھالتی آنکھ ونک کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا تھا، اور وہ پیچھے دل سے مسکرائی تھی اس کی ہر حرکت پر بہتے آنسو سے۔ سر آپ سمجھ نہیں رہے، میں نے خود دیکھا ہے مومن کو ہاسپٹل کی لابی میں، مگر جب تک میں وہاں پہنچا وہ نہیں تھا، فہیم نے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، اگر وہ کسی مصیبت میں نہیں ہے تو اس نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ بیربل نے اپنی کمپٹی سے ہلاتے ہوئے کہا۔ یہی تو پتہ نہیں کیوں باس، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مومن والی کڑی ارسم لوگوں سے مل رہی ہے، یا پھر مجھے شک نہیں پکا یقین ہے مومن آپ کا بھائی ارسم لوگوں سے ملا ہوا ہے۔ نہیں یار ایسا نہیں ہے، وہ میرا بھائی ہے اور مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
محبت بڑے بڑے کام کروا لیتی ہے، اپنوں کا خون صاف کر دیتی ہے۔ آپ بھی تو اپنی محبت کے لیے اپنے بھائی کے راستے میں آنے سے اسے کہیں پہنچا سکتے ہیں۔ باقی آپ بہت سمجھدار ہیں، میرا مقصد آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ اس کی باتیں بیل کے کانوں میں اس کے باہر جانے کے باوجود گونج رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر غصے سے اس نے ٹیبل پر پڑا کافی کا کپ نیچے پھینکا تھا۔ ہیلو ایہاب، ڈونا کیسا ہے؟ مسز رندھاوا نے کال کر کے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ماما وہ اب بہتر ہے، ڈاکٹرز نے امید دلائی ہے کہ آپ وہ خطرے سے باہر ہے۔ ایہاب نے نرمی سے بتایا تھا تاکہ اس کی ماں زیادہ پریشان نہ ہو۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ایہاب، فہا کو بھیج دو پلیز، اسم کی بھی کچھ خبر نہیں اس کا تو میں نے بہانہ لگا دیا ہے کہ وہ میٹنگ پر اسلام آباد گیا ہوا ہے، ارجنٹ جانا پڑا تھا اسے، مگر ایہاب ہائثم بہت پریشان ہو رہا ہے فہا کو لے کر، کہتا میں اسے ہاسپٹل دیکھنے چلا جاتا ہوں۔ پر ایہاب ہم اسے اندر کی بات تو نہیں بتا سکتے نا کہ کیوں ارسم اس نکاح کے خلاف ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ایہاب، میں کس کو سنبھالوں؟ ریلیکس ماما پلیز ریلیکس ہو جائے، پریشان مت ہو، میں ایسا کرتا ہوں ڈونا کے پاس رک جاتا ہوں اور فہا کو ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیتا ہوں، اس نے اپنی ماں کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایہاب آج تو ہو جائے گا مگر کل اس قیامت کو کیسے سنبھالوں گی میں، کیسے یہ سا کہہ پاؤں گی ارسم زوشا سے نکاح کرنے؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ماما پلیز اتنا مت پریشان ہو، آپ تو ہماری ہمت باندھاتی ہیں اور اب خود ماما ہمارے پاس پورا دن پڑا ہے، کل کا اور آج کی رات، آئی پرومس یو ماما جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہوگا، اپنا خوف نکال کر پھینک دے باہر، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا اور اب آپ روئیں گی نہیں۔ کچھ دیر تک فہا آ جاتی ہے آپ کے پاس، آپ ریلیکس کریں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا، کہتے اس نے فون رکھا تھا اور فہا کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا آنٹی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ پلیز بتائیں، فہا ٹھیک تو ہے نا؟ ہائثم دور سے اسے روتا دیکھ کر پہنچا تھا، پریشانی سے پوچھا تھا۔ ہاں جی بیٹا وہ ٹھیک ہے، بس پہنچنے والی راستے میں ہے، اور یہ آنسو تو خوشی کے ہیں، اس کی طبیعت کا سن کر خوشی اتنی ہوئی کہ وہ ٹھیک ہے۔ اچھا آنٹی وہ ڈورا نظر نہیں آ رہا، اور کیا اس نے ارسم کو ہمارے میرے اور فہا کے نکاح کا بتا دیا؟ ہائثم نے تذبذب سے پوچھا تھا۔ ڈونا ہاں، وہ اس کی ماما کافی ٹائم بعد آئی ہے نا کینیڈا سے، تو وہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے اسے آنے نہیں دیا، کہہ رہی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی اسے وقت ملا وہ ضرور آئے گا۔ چلیں یہ تو اچھی بات ہے، مگر آپ نے میرے دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے، وہ ارسم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بھلا اسے کوئی اعتراض کیوں ہوگا؟ اس نے تو ہمیشہ فہا کی خوشی ہی چاہی ہے، وہ تمہارے ساتھ خوش ہے تو یہی بہتر ہے اور مناسب لگا اسے۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں ذرا انتظامات دیکھ لوں۔ جبکہ مسز رندھاوا نے بڑی مشکل سے اپنی اٹکی ہوئی سانسیں بحال کیں۔ ٹھیک ہے تم ایسا کرو، کل رات کی ٹکٹس کنفرم کروا دو، ذکی نے فون پر کہا تھا، فون بند کیا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں پاپا؟ ہمنا جو ڈرائنگ روم کے پاس سے گزر رہی تھی ان کو بات کرتا دیکھ کر رہ نہ سکی اور پوچھ بیٹھی۔ میں نہیں، تم دونوں جا رہی ہو، انہوں نے سرد نظر ہمنا اور پیچھے سے آتی زریم پر ڈالتے ہوئے کہا۔ واٹ، ہم دونوں؟ مگر ہمارا تو کہیں جانے کا پلان نہیں ہے فی الحال۔ نہیں ہے تو بنا لو، اور میں ارادہ کر چکا ہوں اب سے تم لوگ وہیں رہو گے، میں بھی یہاں سے سارا بزنس وہیں شفٹ کروا لوں گا۔ کیا ہو گیا ہے ڈیڈ آپ کو؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی کہیں۔ ہمنا نے ہاتھ میں پکڑا کلچ سامنے دیوار پر جا مارا تھا غصے سے چلاتے ہوئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ان ڈراموں سے مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل نہیں، اس سب سے مجھے کبھی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اب چاہے رو لو چلا لو، جو فیصلہ میں کر چکا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا میں۔ پیکنگ کرنی ہے کرو، نہیں کرنی نہ کرو، ایک بات کان کھول کر سن لو، کل شام تک کا وقت ہے تم دونوں بہنوں کے پاس، اگر نہیں مانتی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دوں گا تم دونوں کو، اور یقین مانو مجھے ذرا افسوس نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر اپنے فیصلہ سنایا تھا انہیں۔ مگر پاپا، میرے فیصلے میں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے، انہوں نے زنیم کی بات کاٹ لی تھی۔ میں تیار ہوں جانے کے لیے، جہاں آپ کہیں گے وہاں، مگر میری ایک شرط ہے۔ باپ کو جاتے دیکھ ہمنا نے کسی گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا تھا۔ زنیم نے اس کی طرف ہونکوں کی طرح دیکھا تھا، جبکہ ذکی کے قدم بھی رکے تھے اس کی بات سن کر۔ کون سی شرط؟ ذکی نے پلٹے بغیر پوچھا تھا۔ مجھے ایک ہفتہ چاہیے مزید، بس اس کے بعد آپ جیسے کہیں گے، جہاں کہیں گے میں چلی جاؤں گی، ہمنا نے زمین کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو ایک ہفتے میں تم کیا کر لو گی؟ ہاں کیوں دیواروں سے سر ٹکرا رہی ہو؟ ہوش کے ناخن لو لڑکی، یہ مت بھولو کہ جو کچھ بھی تم کرتی آ رہی ہو وہ مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ دندناتے ہوئے وہ اس کے سر پر پہنچے تھے اور گرجدار آواز میں گویا ہوئے تھے۔ میں کیا کرتی ہوں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے ڈیڈ، میں نے کہا نا کہ میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، بدلے میں آپ کو مجھے وقت دینا چاہیے، اگر نہیں دیں گے تو آپ سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا شاید۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی اپنے بال جھٹکتی وہ چیلنجنگ چال چلتی وہاں سے نکلی تھی۔ نظر رکھنا اس پر، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت کی بھی خبر رکھنی ہوگی تمہیں، ورنہ نقصان کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔
वो अपना बाकी का गुस्सा ज़मीन पर निकालते हुए वहाँ से निकले। वो उनको की तरह खड़ी अपने बाप को देख रही थी, फिर गुस्से से सामने पड़े सोफे पर पाँव मारा था कि अपने ही पाँव पर चोट लगी। वो हॉस्पिटल से लड़खड़ाता निकला था। गाड़ी में बैठकर कितनी देर स्टीयरिंग पर सर रखा था। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था और फिर फाहा के पूछे गए सवालों की बाज़ीगुश्त उसके कानों में हो रही थी। इस बुरी तरह टूट-फूट का शिकार हुआ था कि वो एक लम्हे से उसे लगता था कि वो ये जो सब कर रहा है वो गलत है। इतने सब के दिल तोड़कर वो सिर्फ अपने दिल की तस्कीन के लिए सब नहीं कर सकता, और दूसरे लम्हा उसे अपना बचपन, अपनी रातों का डर, अपने माँ बाप की ज़िंदगी की बका के लिए चलते हाथ, खुली आंखें और फिर इन सब का साकत होना, उसकी दुनिया का मुनजमिद होना याद आता तो वो ढह जाता था। दिल और दिमाग में एक अजीब सा जंग छिड़ी हुई थी जिसको उसने हालात के सपुर्द कर दिया था। गाड़ी स्टार्ट करते उसने गाड़ी का रुख बैंक वाइट की तरफ मोड़ा था। ना चाहते हुए भी उसके कदम खुद ब खुद उस हसीन एक्सपेरा की तरफ बढ़ गए थे जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए तैयार बनी बैठी उसकी राह देख रही थी। इस वक्त उसे शायद शदीद सुकून की ज़रूरत थी, और जो उसे उसकी झलक से ही मिलना था। वो दिल को समझा चुका था बहरहाल कि वो सिर्फ उसका बदला है, मगर दिल हमेशा ये बात कहता था कि वो बदला नहीं, वो उसकी थी। सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक वो उसका दीवानापन है, जुनून है, उसका सुकून है। वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके अंदर की तरफ बढ़ा था। सर अभी भी उसका बुरी तरह चकरा रहा था, मगर अपनी विल पावर को मजबूत बनाते उसके कदम एक लम्हे में नहीं लड़खड़ाए थे और ना ही उसने लड़खड़ाने दिए थे। अरसम उसको सामने से आता देख मिसेस रंधावा के होश उड़े थे। अगर उसने यहाँ भी कोई बात कह दी, कोई तमाशा कर दिया, तो इतनी देर से वो झूठ बोल रही थी और अब अगर उनका झूठ पकड़ा गया तो उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। या अल्लाह है, खुश्क होंठों पर जुबान फेरी थी, हल्क भी सूखी लकड़ी की तरह मिनटों में खुश्क हुआ था। अरे अरसम आ गया। मिसेस रंधावा उठकर उसके करीब गई थी। उनकी हमराही में मिसेस रंधावा भी उस तक पहुंची थी। अरे बेटा, तुम मीटिंग पर नहीं गए? सवेरा बता। मुझे कुछ देर पहले ही अरसम की कॉल आई थी, कह रहा था कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो मैंने कहा कि यहीं पर आ जाओ। मिसेस रंधावा ने अरसम को बात करने का मौका दिए बगैर कहा था, चलो अच्छा, क्या आप जोशा के साथ बैठकर दोनों एक दूसरे की मेहंदी के रंग में रंगो। जोशा के नाम पर अरसम ने बेहतियार सामने स्टेज पर देखा था। वो बोटल ग्रीन गोल्डन वर्क घेरेदार फ्रॉक में गोल्डन दुपट्टा सर पर ये नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। उस पर गजब मोती और गुलाब के ताज़ा फूलों का सिंगार, गुलाबी होंठ और चेहरा किसी भी मेकअप से आज़ाद, और नाक में चिमचिम चमकती लौंग। बेहतियार उसके दिल ने बुरी तरह धड़कते एक बीट मिस की थी। कितनी खूबसूरत थी, कितनी हसीन, कितनी मासूम, कितनी दिलकश उसके चेहरे की मासूमियत थी, जानलेवा थी। होश उड़वाने के लिए लोग मकैदे का रुख करते हैं, होश खोने के लिए कोई इस तलस्सुम यार को देख ले तो कई बार अपनी बेखुदी पर रश्क करे। और हैरत अंगेज़ तौर पर उसने ये महसूस किया था कि उसके बेचैन दिल को ठहराव मिल गया था, सुकून मिल गया था। हाँ, शायद उसके दिल को वो तनावें मैसर आ गई थी जो रूह रवां ने दान की थी उसे खामोशी ज़मज़रत के होश बाश लम्हों में। जनाब, ये दिल की बातें हैं, बेखुदी के बेखुद लम्हों में, वजद की ऊंचाइयों में, हौसलों की हारों में, जीतों में, और वस्ल की बेकरारियों में मयस्सर आती हैं। हाँ, ये बात अलग है, इश्क कभी मुकम्मल नहीं होता। ये वो लज्जत हम नवाई है जो मिलती ही और फिर और की तशनगी के लिए बढ़ती जाती है। भला महबूब से नफ़रत कभी हो सकती है, और जिससे नफ़रत हो जाए वो कभी महबूब होता है भला? और बदला वो तो उसी दिन मर गया था जब पहली नज़र ने दिल को अपने महवर में किसी तलस्सुम की तरह जकड़ लिया था। ज़बानी कलामी वार कभी दिल पर चलते हैं, न चलेंगे। और उसका जीता जागता सबूत इतनी महवियत से अपनी पाकिज़ा दिलरुबा महरमा को देखता अरसम सुल्तान चौधरी था। फ़ाहा लव फ़ाहा लो फ़ाहा भी आ गई। मिसेस दराब ने सामने साथी फ़ाहा को देखते हुए कहा था। अरसम का भी उनकी बात से ध्यान सामने फ़ाहा की तरफ गया था जो पहले की निस्बत सूजी आंखों के साथ अब काफ़ी फ्रेश लग रही थी। मिसेस दराब फ़ाहा को वेलकम करने के लिए उन तक पहुंची थी। अरसम, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ कोई सीन क्रिएट मत करना, प्लीज़ जो जैसे हो रहा है होने दो, जो भी करना हो शादी के बाद कर लेना। इस वक्त तुम्हारी दो बहनों की इज्जत है। इससे पहले कि वो अपनी बात को मुकम्मल करती या मज़ीद कुछ कहती, अरसम लाल अंगारा उन्हें दिखाता वहाँ से हट गया और वह बेबसी की तस्वीर बनी उसकी पुश्त देखती रह गई। आप इस अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं सर, आप दोनों की एंट्री ऐसी होगी, यह ऑटोमेटिक व्हील आपको स्टेज तक पहुंच जाएगा। आपने बस इस पर इनका हाथ पकड़ कर खड़े होना है। इससे पहले कि वो दूसरी तरफ जाता, मूवी मेकर ने उसकी पिक्स बनाते उसको व्हील के पास जाने का इशारा किया था जहां अब जोइशा खड़ी हो चुकी थी।
میم آپ نے اپنا ہاتھ ایسے سر کو دینا، ایسے ان کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے۔ دوسرے لڑکے نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھتے ہوئے کہا تھا، اور یہ دیکھ کر بجلی کی تیزی کی طرح ارسم وہاں پہنچا تھا۔ ہے ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی تمہاری؟ وہ چلایا تو اس پر، یہ تو شکر ہے کہ میوزک کی وجہ سے کسی نے اتنا سنا نہیں۔ سر میں تو بس میم کو یہ شٹ اپ، دور ہٹو، آئندہ اس کے قریب نہ دیکھو۔ میں تمہیں فاصلے پر رہ کر بات کرنا، اور تم شرم نہیں آئی کسی غیر محرم کی طرف ہاتھ بڑھاتے، اس کا بازو کھینچ کر قریب کرتے، اس کو بری طرح ڈانٹا تھا اس نے کہ جو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے وہ 1 منٹ کی تحیر کیے بنا پلکوں سے گالوں پر لڑکے تھے۔ یہاں کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ اور تم؟ ارسم نے اس مووی میکر کو اچھی ہنسی سناتے جھڑکتے ہوئے سامنے سے ہٹایا تھا، اور پھر زویشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا ہوا بیک ڈور کے پاس قدرے خالی جگہ کی طرف لے گیا تھا۔ یا اللہ ہمت دینا اس بچی کو، مسز رنتھاوا نے دور سے دیکھتے دل میں کہا تھا۔ رونا بند کرو، شرم نہیں آتی؟ ہونے والا شوہر سامنے کھڑا ہے اور تم اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی تھی، اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے، اس پر اچھا خاصا غصہ اتارتا اس نے کہا، مجھے وہ بس بتا۔ اتنے لفظ بول کر ہی اس کی ہمت ختم ہوئی تھی، اور بچوں کی طرح اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے سینے کے ساتھ لگے اس کی کمر کے پیچھے دونوں ہاتھ لے جا کر اس کے پیچھے سے شرٹ مٹھیوں میں جکڑ کر بری طرح رونے لگی تھی وہ۔ اس کے آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے، گیلے گال اس کی گردن کی سطح سے مس ہو رہے تھے، اس کے جسم کی خوشبو، اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتے، اپنے اندر سکون اترتا محسوس کرتے وہ آنکھیں موند گیا تھا، خود کا دل بھی تو سلگا ہوا تھا، اور اس سے بہتر سکون کہاں میسر آنا تھا۔ اس کی ہچکیاں عجیب دھنے بکھیر رہی تھی، اس کا لرزتا جسم اس کے پاس ہونے کی گواہی تھا، اور وہ بھی بس ان لمحوں کو محسوس کر رہا تھا۔ کتنی کمزور تھی نا وہ، کیسے اتنے عتاب سہے گی؟ اس کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کل کے بعد اس کی زندگی جہنم بننے والی ہے۔ وہ سکون نہیں بدلا ہے، ارسم نے سوچتے آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ آنکھیں زور سے میچی۔ کاش وہ اپنے دل کو جھوٹا دلاسا دے سکتا کہ وہ بدلا نہیں، محبت ہے، اس کی انگت محبت، چاہت، دلفریب رقص کرتی شدت۔ اس کے رویے میں نرمی آتے، اس کی اگلی ڈانٹ کی آواز نہ آتے ہی زویشا کو بری طرح احساس ہوا کہ وہ اس کی ڈانٹ سے چھپ کر اس کے سینے میں ہی جا چھپی ہے۔ جب ہی اس کے سینے سے جلدی سے الگ ہوتی، اندھا دھند بھاگی تھی زیش اس کے دور جاتی، وہ بری طرح پکارا تھا اسے، مگر وہ بھاگ گئی تھی اپنے آنسو صاف کرتے۔ پاگل، وہ ہنسا تھا کلکلا کر، اور تب ہی اس پر یہ ظاہر ہوا تھا کہ اس سے دور جانے والی ہی اس کی سب سے بڑی خوشی ہے، اس کی مسکراہٹوں کی وجہ۔ تب ہی وہ اس کے پیچھے چل دیا تھا، اور سب کے سامنے آتی اس نے پھر سے اسے اپنے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی اور سخت مہریاں سجا لی تھی۔ وہ پھر سے اسی وہیل کے پاس کھڑی تھی، مگر اس بار اس کے پاس مسز دراپ بھی کھڑی تھی۔ آؤ ارسم، تم دونوں کی انٹری ہے، آ جاؤ، مسز دراپ نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر جا کر وہیل پر کھڑا ہوا تھا، اور اپنا ہاتھ زویشا کی طرف بڑھایا تھا، جسے تھام کر وہ بھی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سر میم آپ کے رائٹ سائڈ پر آئیں گی، لیفٹ ہینڈ آپ پیچھے سے لے کر ان کی کمر پر رکھیں گے، اور رائٹ ہینڈ پر ان کا لیفٹ ہینڈ آئے گا۔ مووی میکر نے ڈرتے ڈرتے انسٹرکشنز دی تھی۔ ارسم نے پہلو بدلا تھا اور اپنی پوزیشن چینج کی تھی، جبھی ان کے اوپر ایک کلر فل امبریلا آ گئی تھی جو ان پر سرخ پیلا سفید پھول برسا رہی تھی۔ آفرین آفرین آفرین، حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں۔ نصرت کے گائے گئے الفاظ ڈی جے نے پلے کر دیے، جو بکھرتی پتیوں کے ساتھ الگ رنگ بکھیر رہے تھے، اور پھر کٹ کر کھینچے فوٹو گرافرز کے ہاتھوں تصویریں ایک سپاٹ لائٹ میں روشنی میں۔ وہیل ہولے ہولے آگے بڑھتا انہیں اسٹیج تک لایا تھا، جب ان کی دائیں بائیں سائڈز پر انار الگ چل رہے تھے، روشنی سے بھرپور دو چہرے بھی ابھی سب کچھ بھلائے اپنی قیمتی لمحات کو انجوائے کر رہے تھے۔ اب وہیل اسٹیج کے پاس جا کر رکا تھا، زویشا کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر اترا تھا، اور پھر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے، سب کے ہوٹنگ کہکوں اوئے اوئے کی آوازوں میں۔ مجھے نہ اس ویل میں ہی کرنٹ چھڑوا دینا چاہیے تھا، زنیم نے جلیل لہجے میں کہا۔ واو، تم کیا ارسم کو بھی اوپر پہنچانا چاہتی ہو؟ حمنہ نے کہا۔ ارے اللہ نہ کرے، جب بھی بولنا الٹا ہی بولنا تم، زنیم نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چل یار، مذاق کر رہی تھی، حمنہ نے اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا مذاق بعد میں اڑا لینا، پہلے سامنے اپنا مذاق دیکھ لو، ہاں ہاں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں مسکرائی تھی۔ اس کا دھیان سامنے کروایا تھا، جہاں ارحم اور اشال کھڑے ہنس رہے تھے۔ کس بات پر؟ ارحم نکلنے لگا تھا ارسم کو ڈھونڈنے کے لیے، مگر عین اسی وقت اسے سامنے سے آتا دیکھ کر وہ رک گیا تھا، اور وہ دونوں اب سامنے دیکھ رہے تھے، جہاں سامنے مون شیپ بڑے سے بلاک پر فہا بیٹھی تھی، اور اس کے بالکل پیچھے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ارسم کھڑا تھا، اور آہستہ وہ بلاک پھولوں کی پتیوں میں اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کلیوں جیسا حسن جو پایا، ہر ادا میں نور ہے آیا، ساتھ میرے
ہتھر گائل پریم تو رب کو کیوں ایسا بنایا، تیرا جس سے پڑ گیا پالا، اچھے کو غلط کا ٹالا، تیرا نہیں تیرا کوئی دوش مدہوش ہے تو مد مست مست، تو چیز بڑی ہے مست مست۔ ڈی جے نے دھنیں بکھیری تھی، ہوٹنگ ہو رہی تھی، وہ دونوں بھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنے قیمتی لمحات کو کیمرے کی نگاہ میں کیپچر کروا رہے تھے۔ سارا حال شہنائیوں سے گونج رہا تھا، سب خوش تھے، حسرت سے ان جوڑوں کو دیکھ رہے تھے جن کو رب نے ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ کر لازم و ملزوم ٹھہرا دیا تھا، جبکہ وہیں موجود ہمنا اور زنیم کے دل سلگ رہے تھے۔ باری باری ان کے دوست احباب آ کر مہندی لگا رہے تھے، کچھ لڑکیاں ڈھولک پر گانے گنگنا رہی تھی، جبکہ باقی لوگ سارے رسم کرنے میں مصروف تھے۔ تم ٹھیک ہو فہا؟ رسم ختم ہونے کے بعد جب سب گھر کی طرف جانے لگے تھے تو اس نے مسز رندھاوا سے اجازت لی تھی کہ وہ خود فہا کو ڈراپ کر دے گا، اور انہوں نے اجازت دے بھی دی تھی کیونکہ رسم ختم ہونے کے بعد ہی اچانک سے ارسم کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اب وہ گاڑی چلاتے فہا کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ ہوا ہے کیا فہا؟ وہ اس کی خاموشی سے مزید پریشان ہوا تھا۔ کچھ نہیں۔ اس نے اپنی گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے کیوں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اس نے گھما پھرا کر پھر وہی سوال پوچھا۔ گاڑی تیز چلاؤ، اس نے اس کا سوال اگنور کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، گاڑی کیوں روکی ہے؟ اس نے گاڑی رکتے دیکھ کر غصے سے کہا۔ یہ گاڑی تب تک نہیں چلے گی جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ ان سوجی آنکھوں، اس اترے چہرے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ میری فا کبھی بھی ایسی مرجھائی ہوئی نہیں تھی، اور اب جب ہم ایک ہو چکے ہیں تو اب اس دو کی وجہ جب ارسم نے بھی اس رشتے کو لے کر کچھ نہیں کہا۔ اس نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ارسم کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں میں رکے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ وہ بدلہ ہے بس میرا، اپنے حاسم کو بچا سکتی ہے تو بچا لو مجھ سے، میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ اور اس جیسے بہت سے کہیں گئے ارسم کے جملوں کے بعد کچھ اس کے کانوں میں ہوئی تھی وہ پھر ڈونا کی حالت، اس کے جسم کے پور پور سے نکلتا خون۔ وہ کیا بتاتی، اسے کیا چھپاتی؟ اس کے پھپھو نے اسے کہا تھا کہ وہ حاسم کو کچھ نہیں بتائے گی ورنہ سب کچھ بگڑ جائے گا، اور اس سے اب حاسم سے چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ جب ہی وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپائے رونے لگی تھی ہچکیوں سے۔ فہا کیا ہوا، پلیز کیوں پریشان کر رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کسی نے کچھ کہا کیا مومن؟ اس نے کچھ کہا کیا؟ وہ پھر سے سامنے آیا ہے؟ پلیز بتاؤ مجھے فکر ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے اس کو کھینچ کر سینے سے لگاتے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر مومن پھر سے آ گیا تو۔ مومن کا نام سنتے ہی اس نے بڑی آسانی سے اس کے نام کا سہارا لے کر بات چھپانے کی کوشش کی تھی تاکہ اصل بات تک حاسم نہ پہنچ سکے۔ بس اتنی سی بات پر میری جنگلی بندریا نے خود کو ہلکان کیا ہوا؟ رو رو کر مجھ پر ٹرسٹ ہے نا ہائی کی جان کو، ٹرسٹ می، میں کبھی بھی تم تک اس مومن کو پہنچنے نہیں دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس کچھ دن دو مجھے۔ جیسے ہی وہ اپنے بل سے باہر آئے گا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، ریلیکس، اب بالکل نہیں رونا۔ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو ہائی فار بینگ ود می، فار پروٹیکٹنگ می، اس نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ تھینک یو ایسے نہیں، ہاتھ سے کرو نا، محسوس کروا کر، محسوس کر کے۔ اس کے گلابی ہونٹوں کو نظروں کے حصار میں لیتے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہائی پلیز۔ اس سے پہلے وہ اپنے لفظ مکمل کرتی وہ اسے کھینچ کر قریب کر چکا تھا، بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کے ہونٹوں کے قریب آیا تھا کہ گاڑی کا شیشہ زور سے کسی نے کھٹکھٹایا۔ وہ اس سے پیچھے ہوا تھا اور جیسے ہی دونوں کی نظر شیشے کے اس پار گئی تو جانی پہچانی شخصیت کو دیکھ کر دونوں حیران ہوئے۔ گاڑی کے شیشے کے اس پار ارسم کو دیکھ کر فہا کے رنگ اڑے، جبکہ حاسم نے بنا کسی رسپانس کے دروازہ کھولا تھا۔ اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، نہ ہی اس سے ڈر ظاہر کیا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور اس کی قربت اس کے لیے گناہ نہیں تھی یا حرام نہیں تھی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تھا اور ساتھ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فہا کے چہرے کے ایک دم سے رنگ اڑے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے جسم پر بھی لرزہ طاری ہوا۔ ریلیکس، اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکی آواز میں سرگوشی کرتے کہا، اور اس نے فہا سے، وہ جانتا تھا کہ شاید فطری ہے، رخصتی سے پہلے شاید معیوب بھی، اس لیے شاید اس کی کنڈیشن اس حد تک چلی گئی تھی۔ جی ارسم بھائی، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے پوچھا تھا، جبکہ وہ اس کو کچھ بھی کہے بغیر دوسری سائڈ آیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے فہا کو ہاتھ سے پکڑ کر اسے باہر نکالا تھا۔ رخصتی سے پہلے میں ایسے حرافات کا قائل نہیں ہوں، عزت بنایا ہے تو اس طرح سڑکوں پر کھلے عام اپنی عزت کے اشتہار نہ چپکاؤں۔ فہا کی کڑائی پر ہاتھ کے دباؤ ڈالتے، اتنے لہجے کو تلخ بناتے اس نے قہر آلود نظریں حاسم پر ڈالتے کہا، پھر اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر فہا کو اندر دھکیلا تھا اور اپنی سائڈ آ کر دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھا تھا اور زن کرتے گاڑی اس کے
پاس سے لے گیا۔ سالہ ایک تو جب بھی میں اپنی بیوی کے قریب آنے لگتا ہوں اس میرے سالے نے آ کر رنگ میں بنگ ضرور ڈالا ہوتا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا۔ چلو کوئی نہیں بیٹا ارسم سلطان چودھری، بات تو تم پر بھی آنی، ایسے گن گن کر بدلے لوں گا نا کہ اپنی بیوی کی شکل دیکھنے کے لیے ترسو گے۔ ہائے واہ کیسے گزریں گے یہ چند گھنٹے، اس نے جی بھر کو ارسم کو کوستے آخر میں دل پر ہاتھ رکھتے حسرت سے کہا تھا اور گاڑی میں بیٹھا تھا۔ پورے راستے اس نے ارسم سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سارے راستے وہ چپ چاپ بیٹھی بس بے آواز آنسو رو رہی تھی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی اپنی بہن کے آنسو سے، مگر یہ تکلیف اس تکلیف کے آگے کچھ نہیں تھی جو اس کے دل میں بدلے کی آڑ میں جل رہی تھی۔ ایک پل کو دل میں خیال آیا کہ بتا دے فہا کو کہ جس کے ساتھ محبت کر رہی ہے وہ اس کی یتیمی کا باعث ہے۔ اس کے ماں باپ نے نوچ ڈالا تھا اس کے سر سے ماں باپ کے سایہ کو، مگر اگر لمحے یہ خیال آتا کہ نہیں پھر وہ دو کشتیوں کے دامن پر پل پل سلگتی رہے گی، ایک محبت کا گلا گھٹ جانے پر، دوسرا اپنے محبوب کو اپنے ماں باپ کا قاتل ٹھہرائے جانے پر۔ تبھی سوچتے ہوئے اس نے تردید کی تھی، وہ یہ سوچا تھا کہ اس کی محبت قتل کا قاتل شاید اسے دوبارہ امر کرے، شاید محبوب کی موت پر اسے سکون آ جائے۔ گاڑی سلطان ہاؤس کے سامنے رکی۔ اس نے بیبی لاک کھول دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب سے ناراض ہے، وہ اندر نہیں آئے گا، اس لیے اس نے اسے اندر کا کہا بھی نہیں تھا۔ وہ باہر نکل کر سیدھی گیٹ کے اندر چلی گئی تھی اور وہ اس کے اندر جانے پر گاڑی کے پھر سے سٹارٹ کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ انٹرنس پر کھڑی ہوئی مسز رندھاوا نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ارسم اسے چھوڑنے آیا تھا۔ ارسم اندر نہیں آیا ماسٹر، انہوں نے فہا کو تیزی سے اندر جاتے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرے کہنے سے انہوں نے آ جانا تھا کیا پھپھو؟ وہ ہمیشہ سے وہی کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے۔ ایکسکیوز می۔ وہ ان سے ایکسکیوز کرتی اندر چلی گئی اور وہ بھی بجھے دل کے ساتھ قدم بڑھاتی اندر کی طرف بڑھی تھی۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اتنے سالوں بعد یہ کون سا امتحان سامنے آ ٹھہرا تھا۔ کمرے میں جا کر صوفے پر بیٹھ کر بے تحاشا رو دی تھی وہ، یا اللہ مجھے ہمت دینا، میں آج تک ہمت نہیں ہاری، پر نہ جانے کیوں میں آج تھکنے لگی ہوں۔ بھیا بھابھی کے جانے کے بعد کبھی ایسا وقت نہیں آیا، کبھی اتنے کٹھن مراحل میں سے گزری ہی نہیں، مگر میرے رب آج ایسی سچویشن آ گئی، وہ حالات کھڑے ہیں میرے سامنے کہ میں بے بس ہوں۔ پلیز اللہ پاک میرے بچوں کی، میرے گھر کی حفاظت فرما، جتنے بھی خدشات میرے بیٹے کے دل میں ہیں میرے مالک ان کو دور فرما دے، میرے بچوں میں یہ دوریاں مت ڈال، میرے مالک ان سب خیالات کو درستگی کی طرف لے جا، میرے مالک میرے حال پر رحم فرما، میرے ارسم کے دل میں رحم ڈال دے، میری تربیت کو، میرے اتنے سالوں کی محنت کو یوں بے مول ہونے مت دینا، میرے مالک رحم فرما دے۔ وہ اب رو رہی تھی، ایک طرف ارسم تھا، ایک طرف ان کی معشوق کی خوشیاں، ایک طرف اس کی خود ساتھ جنگ تھی تو دوسری طرف ان کی معشوق کی بے پناہ محبت۔ وہ ایسے دوراہے پر کھڑی تھی جو ان کو ہولناک انجام کی تباہ کاریاں کی طرف لا رہا تھا۔ کبھی زندگی میں اتنے کٹھن مراحل، اتنے مشکلات حالات میں انہوں نے سفر نہیں کیا تھا جن میں وہ آج سفر کر رہی تھی۔ اپنے آنسو صاف کر کے انہوں نے گاڑی کی طرف دیکھا تھا، جب بھی تہجد کے اذان کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ وضو کرنے چلی گئی تھی اس عزم اور یقین کے ساتھ کہ جب اب تک ان کو مضبوطی سے ان کے خالق نے سہارا دیے رکھا ہے تو وہ اب نا امید کیسے ہو سکتی ہیں، وہ مایوسی جیسا کفر نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ وضو کر کے اب اپنے مالک کے سامنے کھڑی ہوئی تھی جائے نماز بچھا کر، کیونکہ بے شک وہ رب ہی ہے جو گرے ہوئے بڑی مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور جس کی مرضی کے بغیر کسی پتے کا حرکت کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ میں نے یہ گرم گرم چائے تمہارے پاؤں پر گرا دینی ہے، جلا دینا ہے تمہیں۔ اور دھاڑی تھی وہ اس پر۔ پنکی پلیز یہ میڈیسن لے لو، اس کے بعد تمہیں لگتا ہے سچ میں ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی تو ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح۔ اس کی بات کرتے ہوئے اس نے گرم گرم چائے کا کپ اس کے پاؤں پر انڈیلا تھا۔ وہ کرا کر رہ گئی تھی اور پیچھے کھڑے شخص کے پناہوں میں گری تھی۔ وہ درد برداشت نہ کرتے ہوئے عاشر، پنکی نے منتہا کو عاشر کی باہوں میں دیکھا تو حیران ہوئی تھی۔ عاشر کو دیکھ کر وہیں آگے بڑھ کر جھٹکے سے اسے عاشر کی طرف کھینچ کر پرے کیا تھا۔ اس بار وہ باہر سے آتی مسز بشام سے ٹکرائی تھی جو تاخیر سے پہلے کہ پنکی مڑ کر کچھ کہتی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا۔ بھائی، اس نے بے یقینی سے بشام کی طرف دیکھتے اپنے تھپڑ زدہ گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، خبردار، اگر مجھے بھائی کہا، اتنے سال تم نے مجھے دھوکے میں رکھا، اپنے نفس کی تسکین کی آڑ میں مجھ سے میری ہی بیوی کو قصوروار ٹھہرا کر اس پر ظلم کے پہاڑ تلواتی رہی ہو، اور میں چپ چاپ کسی کٹ پتلی کی طرح جس راستے پر تم مجھے مروڑتی رہی وہاں مڑتا رہا۔ لعنت ہے مجھ پر جو اپنے خون کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ سچائی کا محاسبہ ہی نہ کر سکا، انہوں نے غراتے ہوئے کہا تھا۔ پنکی کے ان کی بات سن کر رنگ اڑے تھے۔
भाई ये इन दोनों बहन भाइयों की मिली भगत है, ये मुझे छीनना चाहते हैं आपको, ये हमेशा से यही चिढ़ा। फिर से उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और वो लहरा कर नीचे गिरी। बशाम भाई प्लीज़ नहीं। दोबारा से उनका उड़ता हाथ देकर आशिर ने रोका था उन्हें। नहीं यार मत रोको, मुझे जलील कर दिया इसने, मुझे सबके सामने कितने साल ये पागलपन का ड्रामा करती रही, जिल्लाद बनी, कितनों पर जुल्म करती रही, कितनों को मौत की घाट उतारती रही। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, उनकी ज़िंदगी थी शायद, और आप भी ये जुल्म कर रही है। कैसे इस बच्ची के पाँव जला दिए, जिंदा मिसाल कर दिया तुम्हारे सामने, जिसने इसका हर दुख हर जुल्म हंसकर सहा, कभी शिकवा कभी शिकायत नहीं की। और मैंने कितने डॉक्टर बदल डाले, कितने रातें सो नहीं पाया इस परेशानी में कि मेरी बहन कब ठीक होगी, कैसे उसने सब कुछ सहा होगा। और अब जब मुझे पता चला कि ये सब महज एक ड्रामा, तो पता है मुझ पर क्या बीत रही है। दिल कर रहा है जान से मार दो खुद को। वो चीखते, उनकी आवाज़ रोंदी हो गई, खुद को गुस्से में मारने लगे थे। बशाम प्लीज़ मत हल्कान करें खुद को, प्लीज़ मेरे लिए ही संभाल लें खुद को। सारा ने इल्तिजा की। हो जाए होश, आपका झूठ, आपका मकर, आपका फरेब कामयाब हो रहा है मुझे झूठा साबित करना। यही तो आप चाहती थी। वो ज़मीन से उठकर फ्रूट बास्केट में पड़ी हुई छुरी लेकर सारा की तरफ बढ़ी थी। पागल हो गई हो तुम चिट्टा। मिस्टर बशाम ने फिर से उसके हाथ से छुरी पकड़ कर खींच कर थप्पड़ मारा था उसे। मेरा दिल कर रहा है ख़त्म कर दो तुम्हें अभी और इसी वक्त, मगर खून हो ना, बहन हो मेरी, ये भी नहीं कर सकता, मगर अब मैं आंखों देखा जुटला भी नहीं सकता। वो दोस्त जिसके साथ तुमने आशिर पर इल्ज़ाम लगाने की साजिश की थी ना, उसने वो सारी वीडियोस दिखाई हैं मुझे। अपने उन गुनहगार कानों से सुन कर आया हूँ और इन गुनहगार आंखों से देख कर आया हूँ। फिर भी निकल लूँ सारी बात, फिर बेतबार कर लूँ तुम पर। क्या चाहती हो तुम? वो उस पर गरज रहे थे, उनकी हालत उससे अबतर हो रही थी। तो भी ठीक है, अगर आपको पता चल ही गया है तो देर किस बात की। आशिर आ गया है और मैं भी यही हूँ, और अब तक आप ये तो जान ही गए होंगे कि मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। तो सिंपल निकाह करवाए मेरा, इससे आप भी खुश मैं भी खुश। अचानक उसने अपना बदला। बड़ी मजबूत चाल चलती वो सोफे पर एक अदा से बैठी और आंखों में एक पुरसोच अंदाज लिए उसने कहा, ज़रूर होगा तुम्हारा निकाह, और पता है किससे होगा? वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, मगर एक बात याद रखना कि तुम्हारा होने वाला शोहर आशिर नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारा निकाह होगा, निकाह तो तब आशिर का भी होगा, मगर तुमसे नहीं। उन्होंने ठोस लहजे में उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था। हाँ हाँ, फिर निकाह से पहले आप मेरी लाश पर रोएंगे। वो कमरे में जाने के लिए बड़ी थी। मुझे ना तो आप तुम्हारी ज़िंदगी से फ़र्क पड़ता है, ना तुम्हारी मौत है। जो करना है करो, वैसे इज्जत से मर जाओ, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। दिल पर जब्त के पत्थर बैठाए उन्होंने ये जुमले अदा किए थे। पछताएंगे आप सब, वो नखुसत से कहती उठी। बशाम सर पकड़ कर बैठ गए। आप ठीक तो हैं? प्लीज़ आप पाँव धोकर कुछ लगा लें कोई। आशी ने मुंतहा की तरफ देखते हुए कहा। जी वो इतना ही कह पाई थी, मगर आशी की मुंतहा के लिए केयर वो ना सिर्फ सुन सकी थी बल्कि पलट कर देखी थी उसने। तभी कमरे में आते ही उसके जहन में झमका हुआ था, कहीं भाई आशिर की शादी उस बेसहारा गरीब और यतीम लड़की से करवाने का तो नहीं सोच रहे। तभी भाई ने आशिर के निकाह का कहकर मुंतहा की तरफ देखा था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा और मेरा ही रहेगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी मुंतहा कि कोई तुम्हें कबूल कर सके, और आशिर उसे तो हर हाल में मुझे कबूल करना होगा, जल्द या बदेर। उसने दिल में इरादा किया और नया जाल बना था दिमाग में। मुंतहा बेटा, आई एम सॉरी, इतना सा तुम इसके इताब का निशाना बनती रही। मैं सारा और आशिक के साथ तुम्हारा भी कसूरवार हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उन्होंने मुंतहा के आगे हाँ बैठते हुए कहा। नहीं सर प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करें। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना कोई शिकवा। मैं तो बस अपनी ड्यूटी दे रही थी, अपना फ़र्ज़ अदा कर रही थी। प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत करें सर। नहीं मुंतहा, किसी की जान को ज़ख्मों से चूर करके चंद पैसे लुटाने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं गुनहगार हूँ तुम्हारे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी इज्जत है तो प्लीज़ मुझे सर मत कहो, भाई हो मैं तुम्हारा, और मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारा भाई कहना। उन्होंने इल्तिजा करते हुए कहा। जी बशाम भाई, बहुत शुक्रिया भाई, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब बशाम भाई, मेरी ड्यूटी भी ख़त्म हो गई है, तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कहाँ जाना चाहती हो? कहीं भी नहीं जाओगी तुम, इतना बेगैरत नहीं हो मैं कि लोगों के रहम करम पर छोड़ दूंगा तुम्हें। कहीं नहीं जा रही तुम शेरी, और तुम मेरी जिम्मेदारी हो आपसे, और अगर आप तुमने इस घर से जाने की बात की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, और ये मेरा हुक्म है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। अपनी आपी के साथ मिलकर रहोगी यहाँ। सारा मुलाजमों को कह दो कि पिंकी कमरे से बाहर ना आए और इस पर कड़ी नज़र रखिए। उसके कमरे का लैंडलाइन मोबाइल सब कुछ ले लें, और कमरे की खिड़की बाहर से बंद करवा दो। करता हूँ मैं हमदान को कॉल, और निकाह की बात करता हूँ अभी, वही उसके पर काटेगा, और अब बात हमारे बस से बाहर हो चुकी है।
کیوں کر رہے ہو ایسا ارسم؟ مجھے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے، کیا میری نظروں سے کچھ مخفی ہے، کچھ ایسا جو میں نہیں جانتا؟ ارسم کے پاس بیٹھتے ایہاب نے پوچھا تھا۔ وہ فہا کو گھر ڈراپ کر کے سیدھا ہاسپٹل آیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے؟ سگریٹ سلگاتے اس نے ایہاب کی طرف دیکھے بغیر پوچھا تھا۔ ہاں، وہ خطرے سے باہر ہے۔ تم یہ کیوں پی رہے ہو؟ تمہیں تو یہ سخت ناپسند تھی۔ یہ سکون دیتی ہے آپ، اس نے نم آنکھوں سے دوبارہ سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ ارسم کیوں مار رہی ہو خود کو؟ پلیز یار بتاؤ، کیوں یہ سر جنگ لڑ رہی ہو خود؟ ایہاب نے التجائی انداز میں اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے پانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔